अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में स्कैम फ्रॉड के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं कॉल सेंटर्स के नाम पर किस तरह से लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको चोरी करके उसकी तमाम तरह डाटे को जो है वो किस तरह गलत मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स जिस मसरफ में ये इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं उससे किस तरह लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। और जब हम बात करते हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए कायम किए गए इदारों की, तो इनकी कारकर्दगी हमें क्या नजर आती है, क्योंकि हालिया कुछ वाकयात ऐसे सामने आए हैं जिसमें बड़े पैमाने पर यह फ्रॉड जो है वो खुलकर सामने आया है, लेकिन इसको रोकने के लिए या इसमें जो मुलव्विस अनासिर हैं उनके खिलाफ अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। साथ साथ कुछ हम बात करेंगे इस वक्त कराची में तालीमी बहरान के हवाले से बड़े पैमाने पर इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज के बाद जिस तरह से आवाज़ बुलंद की जा रही है इन नताइज के खिलाफ, इस पर एक कमेटी कायम की गई है महकमा तालीम की जानिब से, जिसमें अरकान असेंबली भी मौजूद हैं और उसमें मुख्तलिफ जमातों के शुरका शामिल हैं ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से उसको दूर किया जा सके। आज इस कमेटी का एक इजलास भी हुआ था। क्या अब तक मामलात इस कमेटी के जरिए सामने आ सके हैं और क्या उसके हमें नताइज भी निकलते हुए नजर आएंगे, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कि जब महंगाई में होश रुबा इजाफा देखने में आता है तो फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से बचत बाजार कायम किए जाते हैं। और ये बचत बाजार इसलिए कायम किए जाते हैं ताकि आम मार्केटों में जिन निर्खों पर अशिया दस्तयाब हैं उससे कुछ कम कीमत में और कुछ बचत की जो है वो मसरफ में यहाँ पर लोग चीज़ें खरीद सकें। लेकिन ये बचत बाजार अब सिर्फ और सिर्फ नाम के बचत बाजार रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गिरा फरोशी का आलम है और हर जगह जो जिस तरह कीमतें आसमान से बातें करती हैं इन बचत बाजारों में भी वही हमें निर्ख नजर आते हैं जो आम मार्केटों में है। ऐसा क्यों है और इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हो रही है, इन तमाम तर मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का सबसे पहला मौजू हमारा है वो है फ्रॉड स्कैम के हवाले से कि कराची समेत बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स के नाम पर लोगों को जिस तरह से चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स का हम देख रहे हैं कि नुकसान पहुंच रहा है और ये जो धंधा चल रहा है किसकी सरपरस्ती में चल रहा है, कैसे खुलेआम ये कॉल सेंटर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और क्यों गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नादिर खान। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि ये कॉल सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं कि इसकी आड़ में होने वाली जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जिससे लोगों के चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स का जो हम देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे आखिर क्या इक़दामात कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस तो हर रोज एक बड़ी तादाद में सामने आते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, कॉल सेंटर्स हो या ऑनलाइन जो भी फ्रॉड का जो मामला हो वो एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है और उसके लिए जो है वो जब साइबर क्राइम एक इदारा बना है FIA साइबर क्राइम विंग, जो इस ऑनलाइन में जो वारदातें होती हैं या कॉल सेंटर के जरिए जो वारदातें होती हैं या इवन के आजकल जो क्रिप्टो करेंसी का दौर दौरा है और जिसके ऊपर हाल ही में एक बड़ा वाकया भी हुआ है जिसमें CTD के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जी। तो इन सब की वारदातों पर जो कार्रवाई एक्चुअल जो कार्रवाई जो बनती है कानूनी तौर पर वो FIA साइबर क्राइम का जिम्मा है। लेकिन अगर हम देखें इसको माजी में जितने भी इस तरह की जो वारदातें हुई हैं उसमें जो मुकदमात तो बनते हैं लेकिन उसके ऊपर पेशरफ नहीं हो पाती। उसकी कुछ वजूहात हैं और बड़ी अहम वजूहात उसमें यह है कि जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में जो है वो कॉल सेंटर्स का जिक्र किया है जी। तो वो कराची में हो या बड़े शहरों में जितने भी कॉल सेंटर्स मौजूद हैं उसमें जो स्कैम्स होते हैं वो एक्चुअल मामला उसमें ये है कि उसमें जो फ्रॉड किया जाता है वो ज्यादातर जो यूरोप या अमेरिकन साइड पे जो शहरी रहते हैं उनके साथ फ्रॉड किया जाता है, यानी गैर मुल्कियों के साथ फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर्स का कराची में इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अमूमी तौर पर जो दूसरा एक जो बड़ा फ्रॉड है जो आप मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स के जरिए जो फ्रॉड किया जाता है या लोगों के बैंक अकाउंट से जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं खास तौर पर उनके जो बैंक अकाउंट से जो पैसे निकाले जाते हैं मुख्तलिफ जरिए से, तो वो जो फ्रॉड हो रहा है वो उसका एक अलग सब्जेक्ट है। वो अलग सब्जेक्ट जो है ओट कबीला है, मुल्तान ये पंजाब साइड पे अगर आप सक्कर से ऊपर चले जाएं और फैसलाबाद से नीचे आएं तो ये एक दही इलाकों में फ्रॉड ये हैं कुछ जिनको ओट कबीले के नाम से जो है जाने जाते हैं। अच्छा। उनके खिलाफ जो है FIA साइबर क्राइम कराची में, FIA साइबर क्राइम मुल्तान में और लाहौर में जो है वो मुकदमात FIA साइबर क्राइम में दर्ज हुए हैं। लेकिन वो मुल्जमान पकड़े जाते हैं
پھر بعد میں جو ہے وہ عدم شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ تو کس طرح کے شواہد درکار ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ جن لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچتا ہے اس فراڈ کی مد میں، کیا وہ تمام تر ایویڈنسز دینے میں ناکام ہوتے ہیں یا کیا ریزنز ہوتی ہیں، کس طرح کے ثبوت درکار ہوتے ہیں کہ اس ثبوت کو ٹھوس وجہ بنا کر جو ہے وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے؟ دیکھیے جی، ایف آئی اے سائبر کرائم کا وجود تو 2007 میں آیا تھا نا، تو 2016 میں جو ہے پیکا ایکٹ اس کی تشکیل ہوئی تھی، اور پیکا ایکٹ جو ہے 2016 میں آیا تھا، جس کا امپلیمنٹ جو ہے 2018 میں ہوا. صحیح. لیکن معاملہ ایسا یہ ہے کہ جو پیکا ایکٹ تو بنا دیا گیا تھا، لیکن پیکا ایکٹ اور پیکا رولز میں جو چیزیں لکھی گئی تھی کہ سائبر کرائم کو آپ نے یہ چیزیں مہیا کرنی ہے، لیکن وہ چیزیں مہیا نہیں ہوئی. کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ جو آن لائن فراڈ جب ہوتا ہے تو اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. جب پیکا رولز 2016 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیکا رولز میں آپ کو جہاں پر ایف آئی اے سائبر کرائم کے افسران کو اس سے لیس کرنا تھا کہ ان کو ڈیجیٹل چیزیں فراہم کی جائیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کرنا تھا کہ جو عدالتوں میں جو ججز ہیں ان کی ٹریننگ کی جو ہے وہ ضرورت تھی. صحیح. اور ان کے ساتھ پورا ایک پورا سبجیکٹ ہے یہ. لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ بہت سارے معاملات میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو تین فیسز میں جو بھرتی ہوئے لوگ ہیں ان کو نہ ہی ڈیجیٹل ایویڈنس کے لیے کوئی جو ہے وہ ان کی جو لیبس وغیرہ میں جو ہے ان کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، نہ ان کو کوئی اور ڈیجیٹل ایسا پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ سرچ کر سکیں کہ یہ جو فراڈ کسی ایک شخص کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا ایویڈنس کلیکٹ کریں. اور جب وہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتے ہیں تو عدالت میں جا کے جو ہے ان کو الگ ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہ ابھی ریسنٹلی جو ایئر ہے، جو ریسنٹلی مطلب 2024 کے بعد اور 2025 کے جو آغاز ہوا ہے، تو اس میں بعض ججز کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ بہت سمجھدار، مطلب ان کی جو جوڈیشل سطح پر جو ان کو جو ہے وہ اویئرنیس ہے اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے کیسز سے جو ہے وہ فیصلے بھی سنانا شروع کیے ہیں. تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سائبر کرائم کا ادارہ 2007 میں آیا، اس کے بعد 2016 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا جس کا امپلیمنٹ 2018 میں ہوا. تو اتنی جو تاخیر ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ ادارہ تو بنا دیا لیکن ادارے کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کو وہ چیزیں مہیا نہیں کی جس کی وجہ سے اگر کسی جرائم پیشہ عناصر کو آپ پکڑتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ عدالتی طور پر اس کو اپ گریڈ جو کرنے کی ضرورت ہے جدید مشینری کے ساتھ یا اور تمام تر اکوپمنٹ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ اس طرز پہ یہ کام نہیں ہو رہا، لہٰذا ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس فراڈ سے متاثر ہیں وہ انصاف کے تاحال منتظر نظر آتے ہیں. اچھا، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ایویڈنس ناکافی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملزمان چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو رقم جا چکی ہوتی ہے فراڈ کے ذریعے ان عام لوگوں کی، ہم جس طرح سے پبلک کی بات کریں، کیا اس رقم کو ریٹرن کرنے کے لیے یا جس طرح سے بینک فراڈ کی ہم بات کریں تو بینک میں تو رکھا گیا تمام تر پیسہ انشورڈ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو کیوں دشواری ہوتی ہے وہ پیسہ واپس لینے میں؟ جی، اس میں کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت مہم بھی ایک طریقے سے چلائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھا آپ کے موبائل فون پر جو ہے آپ کو میسیجز بھی ریسیو ہوتے رہے ہیں کہ آپ فلاں یہ جو انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس طرح کی ایپس کے ذریعے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو آپ ان کو اپنا جو پاسورڈ ہے اور جو 4 انچوں کا جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ کسی کی صورت بھی نہ بتائیں. لیکن وہ انٹرنل معلومات وہ کسی نہ کسی فراڈ کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں. اگر وہ جو فراڈ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو ایف آئی اے جب تک اس کے اوپر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کرے گی تو وہ جو بھی بینک ہوگا مجاز جو ہے وہ رقم واپس کرنے کا اس وقت تک پابند نہیں ہوتا، وہ بھی کیونکہ ایک ایویڈنس کی صورت میں وہ رہتا ہے. لیکن اگر دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں تو اس میں اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا متعلقہ جو بھی بینک ہوگا وہ بینک وہ فراہم تو کرتا ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک SOPs ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں ہم اویئرنیس کی جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو موبائل فون پر میسیجز کے ذریعے آگاہ کیا جاتا رہتا ہے کہ کس طرح فراڈ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اب جس طرح بڑے پیمانے کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں یہ اسکیمز سامنے آ رہے ہیں، فرادز کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام پبلک کو مزید اویئر کرنے کے لیے کسی بڑے پیمانے پر اویئرنیس مہم کی ضرورت ہے؟ کوئی اشتہارات چلنے چاہیے، کوئی بینرز آویزاں ہونے چاہیے؟ کس طرح سے ہم پبلک کو اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की सतह पर तो इस तरह की जो है वो इश्तिहारी मुहिम मेरे ख्याल में चलती रहती है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या मुख्तलिफ बैंक भी जो है वो लोगों को आगाही के लिए कोई ना कोई इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन की सतह पर हो या मोबाइल फोन के जरिए मैसेजेस की सतह पर हो या अखबारात में इश्तिहारात की सूरत में हो, ये तो चलते रहते हैं. लेकिन मामला हमें तो ये देखना है ना कि अब आने वाला दिन तो आए रोज मतलब डिजिटल दुनिया में भी जो है ना जिद्दत आती जा रही है. तो क्या हम उस जिद्दत से लड़ने के लिए, उस जिद्दत में होने वाले जराइम में उसको निमटने के लिए क्या हम तैयार हैं? तो ये बात बिल्कुल मतलब गलत है कि बस हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमने जो इदारा जो बनाया है FIA साइबर क्राइम, अगर जब तक हम उनके अफसरान को उस तरह से वेल इक्विप नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे. देखें आप कल जो है वो सेनेट में जो मंजूरी हुई है पीका एक्ट की जो तरमीम की गई है, उसमें एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जिक्र किया गया है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जो है वो आपने बनानी है. जब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है दिसंबर 2023 में इसकी जो है वो काबीना से मंजूरी हुई थी, लेकिन अप्रैल के बाद इसके ऊपर काम हो गया. फिर उसके बाद कल ये जो विस्तर होती है सेनेट और असेंबली में जो इसकी मंजूरी की गई है बिल की, उसमें नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कयाम है. अगर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनती है तो आपको IT एक्सपर्ट्स की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी, आपको उनके ऊपर एक बजट मुख्तस करना पड़ेगा, आपने उनको लैब देनी है कि जहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस आप इकट्ठा करें, तो उसमें एक पूरा बजट है. और जब तक आप पैसा उस पर नहीं लगाएंगे तो आप जराइम को रोकने के लिए कोई भी इकदाम, खास तौर पर डिजिटल जराइम को रोकने के लिए कोई भी इकदाम जो करेंगे वो आपका नाकाबिले वो है कि मतलब नाकाबिले अमल है. लेकिन जब तक आप उसके ऊपर मतलब बजट मुख्तस नहीं करेंगे, आप लोगों को ताइनात IT एक्सपर्ट ताइनात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. सही. अच्छा नादिर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए, मोबाइल्स के जरिए लोगों को किस तरह से फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है, तो कॉल सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं, और जिसमें आपने कहा कि यूरोप और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज से बैठकर लोगों को ट्रैप किया जाता है, तो इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का, जिसमें हम कराची में एक बड़ी तादाद में इस तरह के कॉल सेंटर्स अभी देख भी रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर कायम भी हो रहे हैं, क्या किसी की सपोर्ट, किसी की हिमायत के तहत ये तमाम तर काम हो रहा है कि तमाम तर मालूमात की बुनियाद पर कि जी ये कॉल सेंटर्स के पीछे दरअसल कौन लोग हैं, कुछ इंक्वायरीज सामने आती हैं, कुछ इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कि किस मद में कॉल सेंटर कायम किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह पता लगता है कि नेटवर्क क्या है इनके पीछे? लेकिन कॉल सेंटर्स, एक लीगल कॉल सेंटर्स का कयाम तो जो है ना वो बहुत एक तरीके का है कि आप एक कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो SECP, FIA, FBR वगैरह पे वो रजिस्टर्ड होती है, और उसके साथ जो है ना पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो उसका लाइसेंस अथॉरिटी बोर्ड है. जब वो लाइसेंस आपको जारी करेगा तो PTA से आप जो है ना उसका बैंडविड्थ हासिल करके फिर आप एक लीगल कॉल सेंटर जो है वो चला सकते हैं. लेकिन इलीगल कॉल सेंटर्स के लिए आपको खुफिया रास्ते, दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, और यही वजह है इलीगल कॉल सेंटर्स के ऊपर कि जो आए दिन हम मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की वारदातों को देखते हैं कि जो CTD टाइप हो या SIU टाइप जो इदारे हैं, वो इदारे जब इन लोगों पर इलीगल कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो कार्रवाई भी इलीगल कॉल सेंटर पर इलीगल है, क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ FIA साइबर क्राइम है. अच्छा. जो इलीगल कॉल सेंटर्स को रोकथाम के लिए उनका इख्तियार है. अच्छा. और ये इजी मनी का जरिया बनाया हुआ है मुख्तलिफ मतलब CTD के. तो आपने पिछले दिनों देखा भी है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक केस जो सामने आया. हाँ, जो शॉर्ट, उसमें भी क्योंकि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मैटर में भी वो तो एक क्रिप्टो करेंसी का एक इशू उठा और उसमें किसी का पैसा इन्वॉल्व था, इसलिए वो केस दर्ज हो गया. वरना रोजाना की बुनियाद के ऊपर इलीगल कॉल सेंटर हो या वर्चुअल करेंसी के ऊपर जो वारदातें होती हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनती, और रोजाना जो है लोगों को उठाया जाता है, क्योंकि इसी वजह से कि वो गैर कानूनी काम है और लोगों को इसलिए डरा धमका के वो पैसे वसूल किए जाते हैं कि वो शिकायत आगे नहीं करते. सही. यानी कि अगर हम देखते हैं कि CTD और मुतालिका इदारे अगर कार्रवाइयां करते हैं इन इदारों के खिलाफ, तो दरअसल उनका डोमेन ही ये नहीं है, डोमेन ये FIA साइबर क्राइम का है, और अगर कोई और इदारा इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो इसका मकसद ये कि इसके अपने भी उनके कुछ मकासद इसमें होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. सही, ठीक. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मौजूद थे नादिर खान, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और हमने कुछ बातचीत की किस तरह से बड़े पैमाने पर कराची समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ये इलीगल कॉल सेंटर्स एक्टिव हैं. इसके साथ साथ किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लोगों को जो है वो ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड का वो शिकार हो रहे हैं. लेकिन अभी तक FIA साइबर क्राइम की अगर हम बात करें या और दीगर कानून नाफिज करने वाले मुताल्लिका इदारों की बात करें, तो इन फ्रॉड्स के पीछे जो लोग, जो नेटवर्क्स मुलविस होते हैं उसको
کنٹرول کرنے میں یا اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تاحال ناکام نظر آتے ہیں. کچھ اور موضوعات بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم کچھ بات کریں گے سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے حوالے سے. تعلیمی بحران کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے سال میں یہ نتائج دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی پر کچھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں جناب طہا احمد خان صاحب، رکن سندھ اسمبلی ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سر، آپ ممبر بھی ہیں اس کمیٹی کے جو قائم کی گئی ہے اس اسکروٹنی کے عمل کے لیے کہ کیوں انٹرمیڈیٹ کے نتائج جو ہیں وہ ہر سال اتنے زیادہ خراب آ رہے ہیں، اور موجودہ جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے جس پر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، کیا اب تک کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز ہو سکی ہیں اور کیا نتائج اخذ کیے جا سکے ہیں؟ اس کمیٹی کے اجلاس میں کیا طے پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلسل ہر سال اگر دیکھا جائے گزشتہ 5-6 سالوں سے تو کراچی کے بچوں کے رزلٹ کو خراب کر دیا جاتا ہے، اور جو بچے میٹرک میں اے گریڈ لا رہے ہیں، اے پلس گریڈ لا رہے ہیں، وہ انٹرمیڈیٹ میں آ کے فیل ہو رہے ہیں، سی لا رہے ہیں یا چند نمبروں سے پاس ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہیں اچھی کالجز میں داخلہ نہیں ملتا، اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملتا، اور ان کی جو آنے والی زندگی ہے، جو ان کا مستقبل ہے جس کی خاطر وہ پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہ خراب کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کراچی کے مقابلے میں ہم بات کریں لاڑکانہ، سکھر، نوابشاہ، تو وہاں جہاں پرائیویٹ سکول بھی نہیں ہے، تعلیم کا معیار کراچی کیونکہ ایک اربن سٹی ہے وہاں سے خراب ہے، تو وہاں کے بچے جو کہ میٹرک میں کم نمبر لا رہے ہیں ان کے انٹرمیڈیٹ میں 80% اور 85% آ رہے ہیں. اور وہ بچے جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں NAD کا، IBA کا یا اور کسی جگہ کا، تو وہ فیل کر جاتے ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جی بورڈ کا جو نظام ہے ہمارا انٹرمیڈیٹ بورڈ کا، اس میں مسائل موجود ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایک کمیٹی بنی، اس کی وہ پارلیمانی کمیٹی نہیں، ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی جس کے ہیڈ سروش لودھی صاحب تھے، وائس چانسلر ہیں NAD کے. انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی ان پہ کتنا عمل درآمد ہوا، جو لوگ اس وقت ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کو کتنی سزائیں ملی، اگر کوئی پرابلم نہیں تھی تو پھر بچوں کے 15% کیوں بڑھا دیے گئے، اگر بچوں کے 15% بڑھا دیے گئے تو جن لوگوں کی وجہ سے وہ 15% نمبر نہیں آئے تھے ان کو کیا سزا دی گئی. دوسری بات یہ کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. دیکھیں، ہم کتنا اٹینڈنس کو میک شور کرتے ہیں کالجز میں، ہم ٹیچرز کی کوالٹی کو دیکھیں، ہم سلیبس کو دیکھیں، ہم پڑھانے والوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھیں، ہم کالجوں کے ماحول کو دیکھیں. ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے مستقبل کے جو ہمارے بچے ہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں کراچی سے کشمور تک ہر بچہ ہمارا ہے. ہمیں سیاست اپنی جگہ، لیکن تعلیمی معاملات میں اور صحت کے معاملات میں میری جماعت اور میں کسی قسم کی سیاست کے قائل نہیں ہیں. اس میں جو بھی فیصلے ہوں اکراس دا بورڈ ہونے چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو سکھر سے یا لاڑکانہ سے پیپر دیتا ہے اور اسے کچھ نہیں آتا اور وہ 70 یا 80% لے آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس بچے نے یونیورسٹی میں جانا ہے، وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو فیل کر جائے گا، اور اگر پرسنٹائل انٹر کے پرسنٹائل ایوریج کی وجہ سے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس بھی کر جاتا ہے تو آگے جا کے جب وہ اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کرے گا تو وہ اس میں ناکام رہے گا، اور اگر وہ کلیئر کر جائے گا تو ایک اچھا پروفیشنل نہیں بن سکے گا. تو ہمیں تو کراچی سے کشمور تک ہر بچے کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے اور انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے. آپ مجھے بتائیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہی ہے، دنیا اسٹیم ایجوکیشن کی باتیں کر رہی ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ریزلٹس پر ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے. لیکن صاحب، جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گزشتہ 5-6 سالوں سے متواتر یہ تسلسل بن چکا ہے کہ نتائج جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس سال کے جو نتائج آئے ہیں اور جو کوشش کی گئی ہے ایک کمیٹی قائم کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی، کیا مستقبل میں کوئی منضبط عمل ایسا ہم دیکھ سکیں گے، کوئی ایسا لائحہ عمل تشکیل پا سکے گا جس کے ذریعے نیکسٹ ایئر؟ دیکھیں، آج جو ہماری کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ہم نے جو کچھ بنیادی چیزیں طے کی ابھی تک، تو دیکھیں گورنمنٹ کا رسپانس بھی ہمیں بہت پازیٹیو نظر آیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جی
وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اس کمیٹی کے دائرہ کار کو بڑھائیں اور کراچی کے بجائے تمام بورڈز تک لے کے جائیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ جو اسکروٹنی کا عمل ہے اس کی فیس کو ویو کریں, جو اسکروٹنی کے پیسے لوگوں سے لے رہے ہیں, تاکہ اگر یہ لوگوں کے ذہن میں کہ جی پیسے کمانے کے لیے بورڈ آفس والے یہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک جو تاثر ہے وہ ظاہر ہو جائے. لیکن اب تو معاف کر دی نا انہوں نے, اسکروٹنی فیس تو لے ہی نہیں رہے میرا خیال. اسکروٹنی فیس نہیں لے رہے, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی وہ بورڈ والے اس لیے فیل کر رہے ہیں کہ بچے اسکروٹنی میں آئیں گے اور پیسے دیں گے, تو اسکروٹنی فیس بھی معاف کروا دی. تیسری بات یہ کہ جی اسکروٹنی کرے گا کون؟ اگر ایک آدمی نے خراب چیکنگ کی ہے, بدنیتی کی وجہ سے کی ہے, نااہلی کی وجہ سے کی ہے, تو وہ دوبارہ کیسے صحیح کرے گا؟ اچھا, اسکروٹنی کا مطلب ری کاؤنٹنگ نہیں ہونا چاہیے, اسکروٹنی کا مطلب ری اسسمنٹ ہونا چاہیے, اور ری اسسمنٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہونی چاہیے, جس پہ ہم بھی اگری کریں اور حکومتی ارکان بھی اگری کریں اور اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگری کریں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی اگری کریں, اور ایسا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو, تھرڈ پارٹی اسکروٹنی ہو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور وہ اسکروٹنی سب جگہ ہونی چاہیے, صرف کراچی میں ہی, کراچی سے کشمیر تک جتنے انٹرمیڈیٹ کے بورڈ موجود ہیں سب جگہ اسکروٹنی ہونی چاہیے, سب جگہ ری چیکنگ, ری اسسمنٹ ہونا چاہیے. اور تیسری تجویز ہماری یہ ہے کہ جو بچے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, چاہے کراچی میں, چاہے سکھر میں, چاہے لڑکانہ میں, چاہے کشمیر میں, چاہے نواب شاہ میں, ان کو لا کے بٹھائیں اور ان کا انڈیویجول اسسمنٹ کریں, ایک نیوٹرل ٹیم جو یہ بتا سکے کہ یہ کاپی گھر میں بھری گئی ہے یا یہ بچے کے دماغ میں بھی کوئی قابلیت کیلیبر بھی ہے کہ نہیں. تو یہ آج کی چیزیں تھیں جس پہ حکومت نے اگری کیا, پریس بریفنگ کی اپوزیشن نے, لیڈر نے اور وزیر تعلیم نے. جی, تو اس کو لے کے آگے چلیں گے, اور تمام بورڈز کے چیئرمین کو اگلی میٹنگ میں طلب کر لیا ہے اس کمیٹی نے. تو کچھ امید نظر آتی ہے کہ کچھ نتائج نکل سکیں گے جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں اور جس کے اوپر حکومت راضی نظر آئی ہے؟ ہم پر امید تو ضرور ہے, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نا. 16 سال سے انٹرپٹڈ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, کیوں اس کو بہتر نہیں کر پا رہے؟ اچھا, کیوں اتفاق ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ بھائی کراچی کے نمبر بڑھ جائے, سکھر کے کم ہو جائے؟ ہر دفعہ غلطی اور اتفاق بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کراچی کے ہی کم ہو رہے ہیں اور لاڑکانہ اور سکھر کے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں دیکھنا ہے, میں نہیں کسی پہ الزام لگا رہا, نہ میں چاہتا ہوں یہ والی بات کہنا کہ اس میں کسی کی بدنیتی ہے, ہم ایک اچھے نوٹ پہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. اور متحدہ قومی موومنٹ پہلے بھی اس شہر کے اربن سندھ کے تمام بچوں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی, آئندہ بھی کھڑی رہے گی. اور ہم نے ہی اس پہ کال اٹینشن ڈالی, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کمیٹی تشکیل دلائی گئی, اور ہم اس پہ پرزور محنت کریں گے اور سولوشن بیسڈ ریزلٹ اورینٹڈ کام کریں گے. صحیح. تو ہم جن ایشوز کو ریز کرتے رہے ہیں کہ جی جو بورڈ کے سیکریٹریز ہیں, جو چیئرمین بنا دیے جاتے ہیں, جو لوگ عہدے جن کو نواز دیے جاتے ہیں, اگر انہی کے لیے اگر ہم میرٹ کا پہلے سے ہی خیال رکھیں تو شاید نتائج بھی اس طرح کے اخذ نہ کیے جا سکے. تو یہ جو ہم عہدوں کے اوپر بات کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ کی, تو کیا اس چیز کو بھی ڈسکشن میں رکھا گیا ہے کہ جی میرٹ کی بنیادوں پر لوگوں کی تقرریاں کی جائیں تاکہ آئندہ کے نتائج جو ہیں وہ متاثر ہوں؟ دیکھیں, وہ تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم ہر دفعہ یہ تھوڑی ہوگا کہ ایگزام ہو اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں, اس کے بعد پھر یہ تو ایک دفعہ آج بیٹھے ہیں, اس سال یہ والی چیز ہوئی ہے تو ایک دفعہ اس کا میکینزم بنا کے اٹھنا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایم پی ایم ایل اے بیٹھ کے جو ہے وہ بورڈ کے اور بچوں کی اسکروٹنی کے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ طریقہ کار درست تھوڑی ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہونا چاہیے جس کی اوتھینٹسٹی ہو, جس پہ لوگوں کو شک نہ ہو. آج تو کوئی بھی مطمئن ہے ہی نہیں. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن کالجز میں, جہاں مجھے بتائیں انٹرمیڈیٹ کے جتنے کالجز ہیں وہاں حاضری ہوتی نہیں ہے, جبکہ بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 74% اٹینڈنس ہونی چاہیے. وہاں کون سا ٹیچر پڑھا رہا ہے؟ جو ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے وہ سیاسی بھرتی تو نہیں ہے, کیا اس کا میرٹ موجود ہے؟ تو ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اصل پرابلم ہے اور اس کو حل کرنا ہے. بچوں کو پڑھانے والا میرٹ میں ہونا چاہیے.
صحیح. تو طاہر صاحب کیا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو نفسیاتی طور پر اس طرح کے نتائج آپ کے نہیں خیال کے متاثر کر سکتے ہیں ان کے مستقبل کو, کہ جب وہ میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کو اس طرح سے دیکھیں جو ان کے لیے سرپرائزنگ یقیناً ہوتے ہوں گے, تو ان کا جو مینٹل جو پوزیشن ہوتی ہوگی, جو کنڈیشن ہوتی ہوگی, وہ تو خاصی اپسیٹ ہو جاتی ہوگی, تو ان کا فیوچر اور اس طرح سے کراچی کا فیوچر جو ہے وہ تو خاصا ڈسٹرب ہو جائے گا. جی بالکل, بچے ہم تو مسلسل رابطے میں ہیں بچوں سے, بچے ٹراما میں ہیں. بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی, ہمارا سال ضائع ہو گیا, ہمارے آگے آنے والے جو مستقبل ہے وہ ہمیں تاریخ نظر آ رہا ہے, ہم کیسے کسی یونیورسٹی میں جائیں گے, کیسے آگے زندگی گزاریں گے. دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بچے آگے جا کے اپنی فیملی کے بریڈ ارنر بنتے ہیں, اور تعلیم اس لیے لی جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے روزگار کا سبب بنے. لیکن جو ایک ظاہر ہے جو جس طرح کی برج کا کردار ادا کرتا ہے نا انٹرمیڈیٹ کے نتائج, تو جس کے اوپر آپ کا پورا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی میں یہ کاری ضرب اگر میں اس کو کہوں جو لگائی جا رہی ہے, تو اس کو روکیں گے, اس کے محرکات کو پکڑیں گے, اپنے شہر کے یا پورے صوبے کے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی زیادتی ہے نا کہ بغیر پڑھے کسی کے زیادہ نمبر آ رہے ہیں, ان کو بھی پڑھا کے نمبر لانے چاہیے, ان کو بھی سمجھانا. ہمیں اعتراض نہیں ہے بھائی, لاڑکانہ سے لے آئے, ٹاپر لے آئے, سکھر سے لے آئے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ملک کے ہمارے صوبے کے بچے ہیں. لیکن دیکھیں کوئی میرٹ ہوتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میٹرک میں کسی کے 80% آ رہے ہوں, آگے جا کے وہ فیل ہو جائیں. دوسری بات کہ وہ جن کے جہاں اچھی تعلیم کا جن شہروں میں انتظام نہیں ہے, جہاں اسکول بہتر نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول نہیں ہے, وہاں کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں. اچھا وہ بچے جیسے تیسے ٹاپ کر کے پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بڑا عجیب سا نظام بنا دیا گیا ہے, بڑا افسوسناک صورتحال ہے. اس میں تو جو ریسپانسبل ہو اس کو ایکسپوز کر کے سزا دینی چاہیے. اور اس میں اس صورتحال میں طلبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین بھی یقینی ذہنی طور پہ جو ہے وہ یقیناً ڈسٹرب ہوں گے. آپ یقین جانیے, میں تو روزانہ کی بنیاد پہ طلبہ سے مل رہا ہوں. جیسے لوگوں کو پتہ چلا یہ کمیٹی بنی اور میرا نام اس میں آیا, تو ہمارا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, ایک پارٹی سسٹم موجود ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے مرکز بہادرآباد میں لوگ آ رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, طلبہ آ رہے ہیں, ان کے والدین آ رہے ہیں. ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں, تشفی دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے, اور اگر آپ کے بچے نے کاپی میں صحیح اپ ٹو دا مارک, اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ پیپر کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم نے مطالبہ کیا کہ جی تھرڈ پارٹی اسکروٹنی کرائے. وہی ٹیچر اسکروٹنی کرے جو فیل کر رہا ہے, وہی ٹیچر اسکروٹنی کرے جو سلیبس جس کو پتہ ہی نہیں ہے, یا جس نے جان کے نااہلی سے, غلطی سے, غفلت سے یا اپنی کسی بدنیتی میں بچے کو فیل کیا ہے, تو وہ کیسے دوبارہ پاس کرے گا. صحیح. ٹھیک. بہت شکریہ. طاہر احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, MQM کے رکن سندھ اسمبلی اور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو قائم کی گئی ہے انٹرمیڈیٹ نتائج کے معاملے کے حوالے سے, اور نتائج اس کے کیا آئیں گے وہ آنے والے وقت میں پتہ لگیں گے. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو مطالبات ہیں اس کمیٹی کے اس کو پورا کرنے کی سندھ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے. کچھ مزید بھی پروگرام کے موضوعات پر گفتگو کریں گے اور بات کریں گے کراچی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب قائم کیے جانے والے بچت بازاروں کے حوالے سے, جہاں سے بازار کی تو تمام تر اشیاء موجود ہے لیکن بچت کا لفظ غائب ہو چکا ہے. کیوں ہے ایسا, اس پر کچھ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ہم بات کریں گے شہر میں مہنگائی کے حوالے سے, اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات سے بچنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جس سفید پوش طبقہ ہے اس کے لیے بچت بازار تو ضرور قائم کر دیے گئے, لیکن ان بچت بازاروں میں بچت کہیں نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس پر کچھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ہاشم مسعود. بہت شکریہ ہاشم صاحب آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے. یہ بتا دیجیے کہ یہ جو بچت بازار عوام کو ریلیف دینے کے نام پر قائم کیے گئے تھے, اس کا چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم ہے, کیونکہ یہاں پر تمام تر چیزیں ملتی ہیں لیکن انہی نرخوں پر لوگوں کو جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں جس طرح سے عام مارکیٹ میں ہوتی ہے. تو جو بچت کا ایک تاثر دیا جاتا ہے ان بازاروں میں, وہ تاثر کیوں نظر نہیں آتا؟ جی السلام علیکم. یہ جو بچت بازار جتنے بھی ارینج ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے پہلے سے ہی وینڈرز کے ساتھ بات کی جاتی ہے, اور جو ماشا خورز ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ڈائریکٹ پروڈیوسر سے ہمارے کنزیومرز تک چیز آ سکے, اور جو سینٹر کا مارجن ہے سپلائی چین کا وہ سارا کا سارا ہمارے کنزیومر کو جا سکے اور ان کو چیزیں سستی ملیں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کہ شرارت کرتے ہیں, اور جیسے ہی چیک اینڈ بیلنس جس طرح سے ان کو تھوڑا سا کم نظر آتا ہے وہ چیزیں مہنگی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ
जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट मौसूल होती है उस पे फिर सख्त एक्शन किया जाता है। अच्छा, ये जरूर देखने में आता है कि अगर कहीं पर बचत बाजारों में उनको बचत की नाम पर जो है वो कुछ अशिया फरोख्त की जा रही होती हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंतहाई नाक़िस होता है, क्या ऐसा ही है? और जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी बचत के नाम पर आप लोगों को खराब चीजें और जायदुल मियाद चीजें फरोख्त कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर जो कमेटी आपकी कायम करता है वो क्या कार्रवाइयां करती है? नहीं, इसका हम प्रॉपर इंश्योर करते हैं जी कि जो भी प्रोडक्ट्स बचत बाजार में आ रही होती है वो प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट हो। देखिए, इस चीज से हम भी अवेयर हैं कि अगर हम एक चीज सस्ती दिलवा रहे हैं आवाम को और अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली वी विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर इट। तो वी मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों या एटलीस्ट जो मार्केट में क्वालिटी मिल रही है वो वहाँ पे एटलीस्ट मेंटेन हो। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेट्स सपोज किसी ने कल प्रोडक्ट लगाई और वो पेरिशेबल आइटम है और आज थोड़ी सी वो पेरिश हो गई है, तो हमें जहाँ भी वो नजर आती है और उसकी कोई कंप्लेंट नजर आती है तो वो इंश्योर के वो वहाँ पे ना रहे और उसको रिप्लेस किया जाए। अच्छा, एक प्राइस लिस्ट को भी फॉलो ना करने का बड़ा रुझान पाया जाता है इन बाजारों में और ये कहा जाता है कि जी तो रोजाना की बुनियाद पर हमारे पास प्राइस लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं हुई होती, तो अपनी मनमर्जी जो निर्ख लोगों, ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं और दीगर खुश्क अजनास के ऊपर भी इसी तरह की मनमानी करते नजर आते हैं, तो ये क्या वाकई ऐसा है कि जो कमिश्नर्स की जानिब से रिलीज की जा रही होती है प्राइस लिस्ट वो रोजाना की बुनियाद पर इन तक नहीं पहुंच पाती है, ये खुद ही उससे गुरेज करते हैं ताकि मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा सके? जी डेफिनेटली जो प्राइसेस सेट होती हैं हर एक दिन एक असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी होती है सब्जी मंडी में, वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं हम प्रॉपर ऑप्शंस को मॉनिटर करते हैं और वहाँ की जो रेट्स होते हैं उनमें इनका प्रॉफिट मार्जिन डाल के और फिर हम फाइनल प्राइस लिस्ट हर रात को 3 बजे सब्जी की निकलती है और सुबह 5-6 बजे फ्रूट की रेट लिस्ट रोज निकलती है और वो आपको कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और वो आपको उनके फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। और हर दुकानदार को हर मार्केट का एक जो भी हमारे पास मार्केट्स है उनकी यूनियंस बनी हुई होती हैं, सब्जी वाले की यूनियन होगी, गोश्त की यूनियन होगी, तो उनके हर यूनियन के बड़े बने हुए होते हैं, सदर बने हुए होते हैं, उनको लिस्ट वो प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। और ऐसा नहीं है कि रोज लिस्ट अपडेट नहीं होती, आप खुद भी अगर इसको चेक करना चाहें, कंफर्म करना चाहें तो कमिश्नर कराची के पेज पे, फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे हर रोज हम लोग लिस्ट पोस्ट होती है। लेकिन वेंडर्स इसको फॉलो नहीं कर रहे होते ना हाशिम साहब, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि आवेज़ा तो जरूर होती है वेबसाइट के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, लेकिन जो लोग अशिया फरोख्त कर रहे हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे होते कि प्राइस लिस्ट में क्या कीमतें मेंशन की गई हैं। हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है, देखिए उसका फिर एक कंप्लेंट मैकेनिज्म है, हम भी बाजारों में जाते हैं, मैं हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन डिफरेंट बाजारों में जाता हूँ, वहाँ पे 2-2 घंटे में स्पेंड करता हूँ, बहुत सारी दुकानें होती हैं उनको चेक करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत से मैकेनिज्म्स होते हैं, कमिश्नर ऑफिस का कंप्लेंट पोर्टल है, डीसी ऑफिस का कंप्लेंट पोर्टल है, वहाँ पे कंप्लेंट नंबर है सॉरी, वहाँ पे लोग खुद कंप्लेंट करते हैं अगर उनको कोई भी चीज महंगी मिल रही होती है। तो जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट आ जाती है तो वी इंश्योर कि वहाँ पे हम हैवी फाइन्स इम्पोज करें, कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द वेंडर, और हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि वो प्राइस लिस्ट भी डिस्प्ले करे और उसको फॉलो भी करे। लेकिन इस बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करूंगा कि 100% ये फॉलो नहीं होता है। मुआशरे के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो कि अपने फायदे के लिए कस्टमर्स को महंगी चीजें बेच रहे होते हैं और इसीलिए हम लोग इतने इसमें एक्टिव हैं। अभी तो कमिश्नर साहब ने एक और काम किया है कि डीसी साहिबान को भी थोड़ा सा उनको हिदायत आई है कि वो खुद थोड़ा सा फील्ड में मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि पब्लिक को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा सकती हैं जो फॉलो नहीं कर रहे होते इन तमाम तरह अहकामात को? इनको फाइन्स किए जा सकते हैं और कुछ को 1 लाख तक फाइन किए जा सकते हैं। अगर कोई पुश कार्ट वेंडर है उसको 20,000 तक फाइन किए जा सकते हैं। उसके अलावा इनको इनकी दुकानों को सील किया जा सकता है, इनको जेल किया जा सकता है। लेकिन हम जब कभी भी कोई प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर हमने अभी इनको चालान कर दिया और वो फिर भी बाज नहीं आते हैं, उनकी कंप्लेंट नहीं रुकती है, तो अगली दफा थोड़ा हैवी चालान करते हैं, फिर भी अगर वो बाज नहीं आते हैं तो फिर हम उनकी दुकान को सील कर देते हैं या उनको फिर जेल में भेज देते हैं। सही। अच्छा, अब जो कानून हमें जी मैडम सॉरी टू कट यू, जो लॉ हमें अथॉरिटी देता है उसके दायरा के अंदर रहते रहते वी हैव टू एनफोर्स दीज मैकेनिज्म्स।
صحیح. اچھا, اب تک کی جو آپ نے اپنی کارکردگی بتائی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یقیناً گنجائش موجود ہوتی ہے, اور یہاں پر بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے, تو اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں نے اس پہ یہ کیا ہے کہ میں ٹیسٹ شاپنگ کرواتا ہوں. میں اپنے آفس کے یا ان کے اپنے آفس کے سٹاف کے رشتہ داروں کو رینڈملی مارکیٹ سے بھیجتا ہوں, اور ان کو میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ چیزیں خرید کے آئیں. ان کو پیسے دیتا ہوں 5,000, کبھی 2,000, وہ کبھی گوشت بھی خریدتے ہیں, سبزیاں بھی خریدتے ہیں, تو ایک نیوٹرل اوپینین میرے پاس آتا ہے. ادروائز جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو فوراً سے پرائسز وہ لوگ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو جب نیوٹرل کوئی بندہ جا کے, عام بندہ جا کے خریداری کرتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جی یہاں پہ پرائسز زیادہ ہے, یہاں پہ ٹھیک ہے, تو ہم ان کو فائنز امپوز کرتے ہیں. تو مارکیٹس میں آہستہ آہستہ یہ ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی رینڈم بندہ آئے گا اور وہ اے سی نے بھیجا ہوگا, تو وہ تھوڑا اس چیز کی کیئر کرتے ہیں اب کہ وہ بہت زیادہ پرائسز کو نہ زیادہ بڑھائیں. صحیح. اچھا, تھوڑا سا پبلک کی اویئرنیس کے لیے بتا دیجئے گا کہ وہ لوگ جو ان مسائل سے دوچار ہوں, بچت بازاروں کی یا عام مارکیٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر پرائس لسٹ کو فالو نہ کیا جا رہا ہو یا پھر منمانی قیمتیں لوگوں سے وصول کی جا رہی ہوں, تو وہ کس طرح سے اور کس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اپنی کمپلینٹس درج کروا سکتے ہیں؟ جی, فرسٹ آف آل تو وہ اس چیز کو انشور کریں کہ جی جس وینڈرز کے پاس وہ جا رہے ہیں, شاپ کیپرز کے پاس جا رہے ہیں, ان کے پاس لسٹ آویزہ ہے. اگر لسٹ آویزہ نہیں ہے پھر بھی کمشنر صاحب کی پورٹل پہ وہ کمپلین کر سکتے ہیں. میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے آفس کا نمبر دے کے آتا ہوں, وہ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ڈی سی آفس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی ہیبیچول ہے, کوئی پھر بھی باز نہیں آتا ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. کیا کوئی ایسا مرکزی کمپلین سینٹر موجود ہے کہ اس پہ آپ آن لائن کوئی کمپلین درج کروا سکیں؟ جی, کمشنر صاحب نے بہت اچھی پورٹل بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ صرف پرائس چیکنگ کے حوالے سے نہیں, معاشرے کے ہر مسائل کے حوالے سے, ہر مسئلے کے حوالے سے لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں. تو کمشنر کراچی پورٹل پہ آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. وہاں پہ پلیز اپنی شکایات کو درج کریں. وہ پھر پٹ اٹ ڈاؤن, ڈی سیز کو بھی جاتی ہیں, پھر ڈی سیز آگے اے سیز کو بھیجتے ہیں. تو یہ سارا ہر ایک کمپلینٹ کا پراپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جو کمپلینٹس لیٹ سپوز ایک ہفتے میں ریزالو نہیں ہوں گی, ان کو پھر ایسکیلیٹڈ کمپلینٹس کے درجے میں آ جاتی ہے. پھر اگر پھر بھی ریزالو نہیں ہوتی ہیں تو پھر سپر ایسکیلیٹڈ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں, جس کے اوپر جن اے سیز کی کمپلینٹ سپر ایسکیلیٹڈ کیٹیگری میں جاتی ہیں تو کمشنر صاحب سے ڈیفینیٹلی ڈانٹ بھی پڑتی ہے. اور ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایز سون ایز اے کمپلینٹ از ریسیوڈ اس کو ہم فوری طور پہ ریزالو کریں. اور زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگ جاتا ہے یہ کمپلینٹ سالو کرنے میں؟ نہیں, وہ تو ویری کرتا ہے نا کہ پرابلم کتنی بڑی ہے, اس میں کتنے اسٹیک ہولڈرز کا انوالو ہونا ضروری ہے. کچھ کمپلینٹس ایسی ہوتی ہے جن کو میں سنگل ہینڈیڈلی ریزالو دیم. کچھ کے اندر آپ کو دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دی نیچر آف دی کمپلینٹ اینڈ دی نیچر آف دی ایشو کہ آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کو ریزالو کرنے میں. ٹھیک, صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہاشم مسعود, اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد, اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جس طرح سے بچت بازار قائم کیے جاتے ہیں, اور یہ بچت بازار قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ کہ شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنا, اور ان لوگوں کے لیے جو اس مہنگائی کے دور میں اتنے جو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ان بچت بازاروں کا رخ کریں اور وہاں پر کم قیمت اشیاء جو ہے وہ حاصل کر سکیں, لیکن ان کی کوالٹی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے, بلکہ اس کی وہی کوالٹی ہو جو عام مارکیٹوں میں ایک بہتر اشیاء وہ خریدتے ہوں گے, لیکن یہاں پر قیمتیں اس کی کنٹرول ہونی چاہیے. جو اکثر و بیشتر پبلک کی جانب سے یہ شکایات سامنے آتی ہیں کہ اس کی قیمتیں تو ضرور وہی ہیں جو عام مارکیٹ میں ہیں, لیکن اس کی کوالٹی بھی جو ہے اس میں خاصی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو وہ اے کوالٹی کی چیز نہیں ملتی بلکہ بی یا سی کوالٹی یعنی درجہ اول کے بجائے درجہ دوئم اور سوئم درجے کی اشیاء ملتی ہیں, لیکن ان کی قیمتیں وہی ہوتی ہیں جو درجہ اول کی ہونی چاہیے. تو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کافی حد تک کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, کمپلین سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں, کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں, فائنز بھی کیے جاتے ہیں, لیکن مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے اور جوں کا تو موجود ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.